پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے کہ کن کن لوگوں سے پردہ فرض ہے۔ پردہ ہر اس آدمی سے فرض ہے جو جان کے لیے بوالا بن سکتا ہے، جو جان کے لیے تو آج کے سبق میں ہم بات کریں گے کہ کن کن لوگوں سے پردہ فرض ہے۔ پردہ فرض ہے یا جائز ہے۔ ہر غیر محرم مرد، خواہ اجنبی ہو یا رشتہ دار ہو۔ غیر محرم کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ غیر محرم اس کو کہا جاتا ہے ہر وہ آدمی کہ جس سے شریعت میں نکاح کرنا جائز ہے، جس سے شریعت میں نکاح کرنا جائز ہے، وہ غیر محرم ہے۔ اور محرم وہ ہے جس سے شریعت نے نکاح کرنا حرام کر دیا ہے۔ غیر محرم وہ ہے کہ جس سے نکاح جائز ہے، اور محرم وہ ہے جس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ باپ ہے محرم ہے، باپ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ سسر ہے محرم ہے، سسر سے نکاح جائز نہیں ہے۔ بھائی ہے محرم ہے، سگا بھائی، بھائی سے پردہ جائز نہیں ہے۔ غیر محرم اور محرم کا انتر تو آپ سمجھ گئے کہ غیر محرم وہ ہے جس سے نکاح کرنا جائز ہے، اور محرم وہ ہے جس سے نکاح شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آؤ آگے چلتے ہیں۔ خواہ غیر محرم رشتہ دار ہو یا نہ رشتہ دار ہو، باہر رہتا ہو یا گھر کے اندر رہتا ہو، ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہاں ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہوں، ان سے پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں۔ محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلا باپ، دادا، چچا، ماموں، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا، خسر، ان لوگوں سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ غیر محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، جیٹھ، دیور وغیرہ۔ یہ سب عورتوں کے غیر محرم ہیں، اور ان سب لوگوں سے پردہ کرنا عورت پر زور سے تاب کر بولو نا۔ غیر محرم سے عورت کا پردہ ہے تو غیر محرم یہ شخص ہے جو میں نے آپ کو بتائے، تو ان سے پردہ کرنا ہر عورت پر فرض ہے۔ ہندوستان میں یہ بہت سی غلط اور خلاف شریعت رواج پڑا ہوا ہے، یہ ریت پڑی ہوئی ہے کہ عورتیں اپنے دیوروں سے بالکل ہی پردہ نہیں کرتی، بلکہ دیوروں سے ہنسی مذاق اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی تک کرنے کو برا نہیں سمجھتی، حالانکہ دیور عورت کا محرم نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے تمام غیر محرم مردوں کی طرح عورتوں کو دیوروں سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہاں تک دیوروں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے دیور اور بھابھی کا رشتہ ایسا ہے جیسے کہ زندگی اور موت۔ جہاں موت آئے گی وہاں زندگی نہیں رہ سکتی، اور جہاں زندگی برقرار ہے وہاں موت نہیں آ سکتی بغیر حکم خدا کے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج کل عورتیں دیوروں سے پردہ ہی نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا حالانکہ اگر سب سے بڑا خطرہ کسی سے ہے تو عورت کے لیے یعنی بھابھی کے لیے اس کے دیور سے ہی ہے۔ دوسرا اگر کوئی ہے تو تھوڑا تم سے ہچک اور جھجک کر بات کرے گا، جس کے ساتھ تم دن رات گھر کے اندر رہ رہی ہو، تمام کھانا پینا، تمام اوڑھنا بچھانا، تمام گھر کے اخراجات ہیں جو تمام اسی کے سامنے کیے جا رہے ہیں، تو وہ بے جھجک ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اسی کے لیے کہا ہے کہ اس سے دور بھاگو جس طرح کے موت سے انسان دور بھاگتا ہے، جس طرح کے انسان برائی سے دور بھاگتا ہے۔ عورتوں کے لیے ان کے دیور ان کے لیے موت ہیں، جس طرح موت سے لوگ بھاگتے ہیں اسی طرح دیور سے بھاگو۔ اللہ کے نبی نے کی حدیث ہے، بہرحال خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ غیر محرم سے پردہ فرض ہے، چاہے وہ اجنبی مرد ہو یا رشتہ دار، دیور جیٹھ ہی غیر محرم ہی ہیں، اسی لیے ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کفار و مشرکین کی عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ دیکھو کتنا حکم ہے اسلام کا، کہاں تک مرد تو مرد ہے، مسلمان عورت کو کافروں کی عورتوں سے بھی پردہ کرنا بولو جائز ہے، چاہیے، فرض ہے، یہاں تک دیا ہے۔ اسی طرح ہجڑوں اور بدچلن عورتوں سے بھی پردہ کرنا لازم ہے، اور ان کے گھروں میں آنے جانے سے روک دینا بھی اپنی عورتوں کو چاہیے۔ مسئلہ پیدا ہوتا ہے عورت کا
पीर भी औरत का गैर महरम है, इसीलिए मुरीदा को अपने पीर से भी पर्दा करना फर्ज है। और पीर के लिए भी ये जायज नहीं कि अपनी मुरीदा को बेपर्दा देके या तन्हाई में उसके पास बैठे, बल्कि पीर के लिए ये भी जायज नहीं कि औरत का हाथ पकड़कर उसको बैत करे, जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने औरतों की बैत के मुताल्लिक फरमाया कि हुजूर नबी करीम के हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने औरतों की बैत के मुताल्लिक फरमाया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मोमिनातों से औरतों का इम्तहान फरमाते थे। जो औरत इस आयत में जिक्र की हुई बातों का इकरार कर लेती थी तो आप उससे फरमा देते थे कि मैंने तुझसे ये बैत ले ली। ये बैत वज़रिया कलाम होती थी। खुदा की कसम कभी भी हुजूर का हाथ किसी औरत के हाथ से बैत के वक्त नहीं लगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2 है, सिफा नंबर 726 है। अब मैं आपको अगले के सबक में बताऊंगा, यहाँ पर्दे का हुक्म है। अब देवरों से और जेठों से तो औरतों का इंसाफ हो गया कि पर्दे के साथ रहना है, लेकिन आइंदा सबक में मैं आपको बताऊंगा कि बेहतरीन शौहर की पहचान और उसकी शान क्या है। बेहतरीन शौहर की पहचान और उसकी शान क्या है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।